بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ مناظر اور منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، عالمی، علاقائی اور ایران کے حوالے سے گزشتہ ہفتے میں مختلف واقعات رونما ہوئے، خبروں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، پس منظر میں ہونے والے حقائق عوام سے دور ہوتے ہیں، کبھی دور رکھے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ جو اس وقت عالمی میڈیا کا اہم ترین موضوع بنا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے اس موضوع کو کس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، امریکہ سعودی عرب تعلقات اور بن سلمان کا مستقبل۔ بن سلمان کے مستقبل کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ جمال خاشقجی کا جب قتل ہوا تھا تو بعض تجزیہ نگاروں نے اس وقت اس جانب اشارہ کیا تھا کہ یہ قتل اتنی آسانی سے نہیں چھپ سکے گا اور اس سے کئی سیاسی مقاصد اور اہداف حاصل کیے جائیں گے۔ تو آج جب امریکی رپورٹ سامنے آئی ہے تو وہ تجزیہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا سے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ معروف دانشور سینئر تجزیہ نگار حسن جعفر زیدی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان سے معذرت کے ساتھ ان سے تھوڑا سا وقت لیتے ہوئے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں، کچھ تجزیے جو اس وقت سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان تمام حقائق کا یا ان مناظر کا پس منظر حسن زیدی صاحب سے پوچھیں گے۔ تو دیکھیے، اس وقت سوشل میڈیا میں ہمارے دوست عیسیٰ نقوی نے آج ہی ایک ویلاگ، ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ بھیجا ہے۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے مل کے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ سال 2021 کی سب سے بڑی خبر، صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے CIA کی خفیہ رپورٹ جو بائیڈن منظر عام پر لے آئے ہیں۔ امریکی کانگریس میں یہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار محمد بن سلمان، سعودی عرب کے ولی عہد کو قرار دیا گیا ہے، لیکن امریکہ نے جو اس رپورٹ کے بعد
کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے، کچھ سینکشنز کا، کچھ بین کا، پابندیوں کا اعلان کیا ہے، اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد، جن کو امریکہ نے اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے اس رپورٹ میں، ان کو بخش دیا گیا ہے، ان کو ایگزونریٹ کیا گیا ہے اس سارے معاملے میں امریکہ کی جانب سے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ایگزیکٹلی وہ کون سے عوامل ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ نے محمد بن سلمان کو بخش دیا ہے۔ ساتھ ہی محمد بن سلمان کے حوالے سے جو نرم رویہ اختیار کیا ہے جو بائیڈن نے، اس پر امریکی میڈیا میں اس وقت جو بائیڈن کے اوپر ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ان کو ایک کمزور صدر قرار دیا جا رہا ہے جو سعودی عرب کے حوالے سے کوئی سخت ایکشن لینے سے گریزاں نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی امریکی مبصرین بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں سعودی ولی عہد کے مستقبل کے حوالے سے، کیا وہ سعودی فرمانروا بن پائیں گے اپنے والد کے بعد، کیونکہ یوزلی کراؤن پرنس جو ہے اس نے ایلیویٹ ہو کے بننا ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی بادشاہ اگر معزول ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ اور ساتھ ہی سعودی عرب کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آیا وہ انتہائی سخت۔ اینٹونی بلنکن جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے، اور پھر جو ان کے جو یو ایس ٹریجری ہے، جو ان کی خزانہ کا محکمہ ہے، اس نے کچھ پابندیوں کا اعلان کیا ہے اس رپورٹ کی روشنی میں۔ وہ پابندیاں تقریباً 76 سعودی نیشنلز ہیں جن کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس میں ویزا، ان کے ٹریول یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، ان کے ساتھ کسی بھی امریکی شہری کو ڈیل کرنے سے روکا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بزنس نہ کریں، کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، اس کے حوالے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ لیکن جس شخص کو، یعنی کہ محمد بن سلمان کو اس تمام واقعے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ محمد بن سلمان کی اجازت کے بغیر، محمد بن سلمان کے اپروول اور مرضی کے بغیر یہ ممکن ہوا ہو کہ استنبول میں سعودی عرب کے قونصلیٹ میں جمال خاشقجی کو بلایا گیا، اس کو تشدد کر کے مارا گیا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب کی کوئی ٹیم اس سارے معاملے کو محمد بن سلمان کے اپروول اور مرضی کے بغیر کر لے۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس رپورٹ کے آنے کے بعد کوئی بھی پابندیوں کا اطلاق محمد بن سلمان پر نہیں کیا گیا، اور یہاں سے ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اگرچہ اس وقت ابھی آپ دیکھیں گے تو میڈیا اس کو دو اینگل سے کور کر رہا ہے، ایک وہ جو سعودی عرب کی سائیڈ لیتے ہوئے اس کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ایک وہ جو غم و غصہ ہے جن میں جو جمال خاشقجی کے دوست رہے ہیں، کولیگز رہے ہیں، یا پھر صحافی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ محمد بن سلمان کے حوالے سے نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ لیکن جو سٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو مورد الزام تو ٹھہرایا ہے امریکہ نے، لیکن ان پر کوئی پابندیاں نہیں لگی۔ جی ناظرین، آپ نے عیسیٰ نقوی کی بات سنی۔ اسی تناظر میں معروف صحافی، سینئر تجزیہ نگار سلیم بخاری نے کیا باتیں کی ہیں وہ بھی مل کے سنتے ہیں۔ یقینی طور پر جا سکتے نہیں ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ سعودی عرب کے جو تعلقات آج ہیں اس سے زیادہ بٹر ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کی جنگ کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں، کویت کے ساتھ جس طرح کی ریلیشن شپ کے ساتھ بڑی مشکل سے اب صلح ہوئی ہے، لیکن پچھلے دنوں میں جو حالات تھے، جس قسم کی ٹینشن تھی، وہ سب کے سامنے ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی انفلوئنس اب اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا یعنی پچھلی دہائی میں یا اس سے 2 دہائیاں پہلے تھا۔ میرے خیال سے سعودی لیڈرشپ کو بہت سوچ بچار سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اگر خطے میں بھی ان کی خیر خواہی کے لیے زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں اور زیادہ ملک اب ان کی مرضی جو ہے اس کو چلانے پر راضی نہیں ہے، تو بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس رپورٹ کے بعد محمد بن سلمان کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چل سکتا ہے، اور اس طرح کے دیگر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کنڈمنیشن آ سکتی ہے۔ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ پتہ چلے کہ امریکہ اب اس ایشو کو کس طرف لے کے جائے۔ ناظرین، سلیم بخاری صاحب نے کچھ امکانات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا کیا سینکشنز ہو سکتی ہیں اور عالمی عدالت کیا کر سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت بعض دفعہ ذاتی دوستی کی حد تک بھی تھی، اور جیسے ہم نے ماضی میں بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے درمیان ایک دوستی کا ایک تعلق تھا، اس سے کیا
خطے پہ اثرات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جس انداز سے کوشنر نے، داماد ٹرمپ کے جو تھے، انہوں نے سعودی عرب اور بالخصوص بن سلمان کو اسرائیل کے حوالے سے جو ان کو ذہنی طور پہ ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی لائی، وہ بھی ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس کو بھی سعودی عرب اور خطے میں خصوصی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دوستی کی سیاست ہے یا نہیں ہے، اس پہ ایک اور معروف صحافی اور پروفیسر عادل نعیم صاحب، معاف کیجیے گا، عادل نجم صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، 2-3 منٹ کی ہے، سماعت فرمائیے ذرا۔ سعودی عربیہ میں جو ہیں جو ان کے ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، وہ ایک طرح سے بادشاہی آپ سمجھ لیں ان آل آپریشنل فنکشنز، اور ایک نظر یہ آتا ہے کہ جو یہ پرسنالٹی کی سیاست تھی، یاری دوستی کی سیاست تھی، کہ جیرڈ کوشنر جو ہے وہ MBS کا بڑا یار ہے، اس کی ہم نے قیمت دیکھ لی، خصوصاً جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے میں آئی ہیو بین سرپرائزڈ، مجھے تعجب ہوا ہے کہ امریکن صدر نے کتنی سخت لائن لگا دی، کیونکہ یہ ایک ایسی لائن ہے جس سے واپس آنا کوئی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اگر آنا پڑا۔ تو اگر وہ، جیسے آپ نے بھی اس کا نشاندہی کی ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ولی عہد ہے، جو اصل میں بادشاہ ہے، اس سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، اور ہم اس پہ اب لگانے والے ہیں الزام ایک بہت شدید قسم کا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کی اور امریکہ کی، جس کا تعلق کچھ تو تیل سے ہے اور بہت عرصے تک بہت تیل سے رہا، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اس پورے خطے کی سٹیبلٹی کے لیے سعودی عربیہ امریکہ کے لیے ایک رول پلے کرتا رہا، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست جو ہے اس کو بھی سائیڈ لائن رکھ دیا؟ شاید کیلکولیشن یہ ہو کہ سعودی عربیہ اب امریکہ کے لیے یا دنیا کے لیے تیل کے لحاظ سے اتنا اہم نہیں رہا جتنا کبھی تھا۔ ناظرین، کچھ مناظر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار، معروف دانشور حسن جعفر زیدی صاحب موجود ہیں۔ زیدی صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو اتنی دیر تک میں نے جو ہے وہ لائن پہ رکھا اور آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی۔ ناظرین ہمارے بےتاب ہیں آپ کی آراء، آپ کی گفتگو اور آپ کا تجزیہ سننے کے لیے۔ کیا کہیں گے اب یہ ذاتی دوستی سے ملکوں کے اختلافات، کوشنر اور بن سلمان کی خود ساکھ متاثر ہے، امریکہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس طرف جو ہے وہ ایک قتل کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا گیا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ امریکہ سعودی تعلقات، پھر اس کے اثرات؟ دیکھیے راشد صاحب، بات یہ ہے کہ ذاتی تعلقات کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کن نہیں ہوتے، اور اس کو ہمیں تھوڑا سا صرف سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات سے تھوڑا براڈ ہو کے اس خطے کے اوپر فوکس کر کے دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی تھی ساری دنیا میں اور خاص طور سے گلف میں، جو ان کا ایک ایگریسو رویہ تھا، اس سے جو ڈیمیجز ہوئے، جو نقصانات پہنچے اس خطے میں امریکہ کو، جو بائیڈن نے آتے ہی ان کو ریورس کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے، اور اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل بڑی محنت کے بعد یورپین یونین کے ملکوں نے کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اور پھر ٹرمپ امریکہ کو لے کے الگ ہو گئے، لیکن یورپین یونین کا یہ تقاضا تھا کہ اس ڈیل کو ریوائیو کیا جائے۔ اس کے بہت سی وجوہات ہیں۔ جرمنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو یورپین یونین ہے اس میں اس کا لیڈنگ رول ہے، اور جرمنز کو لوکلی ایران میں، افغانستان میں یہاں پہ کانٹریکٹس وغیرہ ان کے زیادہ ہیں، وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں، اور ان کو اس پر پوری یورپین یونین کو اس بات پہ تشویش تھی کہ ایران سے ہماری سپیس کم ہو رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ امریکہ کی ترجیحات کیا ہیں۔ امریکہ کی بہت بڑی ترجیحات میں سے اس وقت ہمارے خطے میں جو بڑھتا ہوا چین کا اثر و رسوخ ہے، وہ سب سے اہم حیثیت کا حامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال ایران میں چین کا اثر و رسوخ بڑی تیزی سے بڑھا، اور جو چابہار کا بھی کانٹریکٹ تھا، وہ اس خطے میں جو امریکہ کا بڑا اتحادی ہے بھارت،
اس کے ہاتھ سے نکل کے چین کے پاس جو ہے وہ چلا گیا، اور چین کا اثر و رسوخ ایران میں بڑھ گیا، اور ایک اور جو اکنامک کوریڈور چائنا کی ہے وہ وایا افغانستان ایران تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چائنا کی ریلوے لائن ہے چائنا سے مزار شریف تک پچھلے 3-4 سال سے آپریشنل ہے، اور جو ایک الٹرنیٹو روٹ چائنا کی اکنامک کوریڈور کا گلف تک پہنچنے کا ہے وہ تھرو ایران بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب چابہار میں ایران چائنا کی موجودگی ایک اہم پہلو ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو اسی طرح سے افغانستان میں جو پالیسی ٹرمپ کی تھی وہ انخلا کی تھی، اور وہ تیزی سے انخلا کی طرف جا رہے تھے، لیکن جو بائیڈن نے آ کے اس انخلا کے پروسیس کو بھی سلو ڈاؤن کیا ہے، اور جو طالبان اور امریکہ کا معاہدہ تھا وہ بھی اب تھوڑا سا کھٹائی کے اندر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر جو سول وار کی سی صورتحال ہے اس میں تیزی آ رہی ہے۔ تو اس خطے میں جو چین اور امریکہ کے درمیان توازن ہے اس کو بھی ہم ذرا اس میں شامل کر لیں تو پھر شاید کچھ چیزیں ہمیں زیادہ واضح ہونی شروع ہو جائے۔ دیکھیے، محمد بن سلمان اور سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں یہ بات روز اول سے ساری دنیا کو پتہ تھی، انٹیلیجنس رپورٹس اور نہ جانے کیا کچھ آ چکا تھا کہ جمال خشوگی کا جو ہے مرڈر وہ ہو نہیں سکتا تھا محمد بن سلمان کی اپروول کے بغیر، اور یہی بات ہے جو آج کی گئی ہے اس ڈی کلاسیفائیڈ انفارمیشن کے اندر۔ شارٹ آف دس کہ ان پہ ذاتی طور پہ پابندیاں نہیں لگیں، لیکن براڈر پرسپیکٹو میں ان کو مورد الزام تو ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور میئرز بھی لیے گئے ہیں کہ جو آفینسو اسلحہ ہے اس کی جو ڈیل ٹرمپ نے کی تھی سعودی عرب کے ساتھ اس پر بھی غور ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا، ختم کیا نہیں گیا، بھی غور ہونے کی صورتحال میں ہے۔ اور یمن میں جو حوثی ہیں باغی ان کے خلاف جو ایکشن چل رہا ہے اس کے اوپر بھی اب امریکہ کی ریزرویشنز ہیں۔ یہ سب کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان پہ ایک دباؤ بڑھانے اور دباؤ قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے ٹرمپ نے کسی جگہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری سرپرستی نہ ہو تو یہ جو رائل فیملی ہے اس کی حکومت 6 گھنٹے سے بھی زیادہ قائم نہیں رہ سکتی، تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی ری ایکشن آیا تھا۔ جی زیدی صاحب لائن پہ رہیے گا۔ زیدی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسی موضوع کو میں آپ کے سامنے ایک منٹ ذرا جی ایک منٹ میں اس لائن کو مکمل کر لوں۔ جی فرمائیے۔ ان کے درمیان فرکشنز چھوٹے موٹے ان پہ ہوتی رہی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ سعودی عرب امریکہ کی چھتری سے یا امریکہ کے سرپرستی سے یا امریکہ کے تعلق سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ امریکیوں کو پتہ ہے اور سعودیوں کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کو اپنی بغل میں یا اپنی جیب میں رکھتے ہوئے وہ اس خطے میں جو گراؤنڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی لوز کر چکی تھی، جو سپیس ایران میں اور اس خطے میں، وہ اس کو ری گین کرنے کی اس کے تھرو کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی پرائرٹیز میں ہے کہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل ریوائیو کی جائے۔ جی اب آپ۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اس وقت ہندوستان سے معروف سماجی رہنما شجاعت قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ قادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قادری صاحب، آل سعود ہو یا سعودی حکمران، ان کا عمومی طور پر اور بالخصوص بر صغیر کے اندر ایک مخصوص قسم کا تقدس پایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے چونکہ حرمین ان کے پاس ہیں تو اس وجہ سے ہمیں خاص ان کے بارے میں ایک تقدس کا ایک تاثر ابھرتا ہے، لیکن آج تو سعودی عرب کے اپنے دوستوں نے، بلکہ اب تو سب مل کے بن سلمان کو انہوں نے قاتل قرار دے دیا ہے، اور جس انداز سے پوری دنیا کا میڈیا ان کو ایک تشدد پسند فرد کے طور پہ پیش کر رہا ہے، تو یہ جو آل سعود کا ہمارے بر صغیر میں ایک خاص امیج ہے، اس پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ بالکل، دیکھیے اس وقت سعودی عرب کے لیے مشکل دور تو ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے اور زیادہ مشکل دور آ جائے۔ جہاں تک بات آپ نے کہی کہ سعودی عرب کا جو تقدس ہے خاص کر بر صغیر میں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں کا
असर पूरी दुनिया में जो इस्लाम है उस पर जाता है। देखिए ये चीज पहले थी, लेकिन 2010 के आसपास से ये चीज जो है पूरे बल्ले सगीर में सऊदी का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया। उसकी वजह ये कि सऊदी शहजादे और रॉयल फैमिली ने बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे किए हैं जिसकी वजह से उनका जो एक तकद्दुस और जो एक इमेज थी वो खुद उन्होंने डाउन किया। बिन सलमान की जहां तक बात है तो जैसा हम सबके सामने है कि जो डील ऑफ सेंचुरी बिन सलमान ने किया जरेड कश्नर और उनके साथ मिलके, और उसका एक पूरे खित्ते पर असर हुआ, तो उससे उनकी जाती इमेज भी डाउन हुई है, जाती इमेज भी काफी मेल्ट हुई है। तो और बिन सलमान का जो एटीट्यूड है और जो उनका रवैया है आमतौर पर जो देखने में आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब वो तकद्दुस बाकी रह गया है। जी कादी साहब लाइन पे रहिएगा। हसन जाफर जैदी साहब, एक सवाल जो इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के सामने थी, ये रिपोर्ट भी सामने थी, हकायक भी सामने थे कि जमाल खाशोगी के उन्वान से बिन सलमान इसमें पूरे का पूरा इन्वॉल्व है, लेकिन इसको एक ख़ास टाइम में, या आप दूसरे लफ्ज़ों में एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत ने इसको सामने लाया और उसके लिए कुछ इक़दामात भी किए। एक तबसरा ये भी आ रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका मंजूर नज़र मोहम्मद बिन नाइफ है, जबकि रिपब्लिकन जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या इन रिपोर्ट्स और जो मौजूदा इक़दामात हैं, क्या वहाँ पे सऊदी फैमिली के अंदर मज़ीद इख्तलाफात और बिन नाइफ और बिन सलमान के दरमियान कोई और इस तरह की मुश्किल सामने सूरत हाल आ सकती है? जी बिल्कुल, मैं उससे पहले जरा एक जुमला बोलना चाहूंगा वो तकद्दुस वाली बात के बारे में। जी जरूर। देखिए हम दो चीजों को अलग रखें। बर्रे सगीर में हरमैन का तकद्दुस अलग चीज है और आले सऊद का तकद्दुस एक अलग चीज है। इन चीजों को हम मिक्स ना करें। बर्रे सगीर में बाई एंड लार्ज आले सऊद का इतना तकद्दुस नहीं था जितना कि हरमैन का तकद्दुस है। तो हम हरमैन के तकद्दुस को आले सऊद के तकद्दुस से मिक्स ना करें, ये दो अलग चीज़ें हैं। और आले सऊद के तकद्दुस में भी जो लोग पैरवी में थे यहाँ, उनमें भी इनका असर कम हुआ है इनके बहुत सारे इक़दामात की वजह से, जिसमें ख़ास तौर से इसराइल के साथ जो इनकी सॉफ्ट पॉलिटिकिंग हुई है और जो और जैदी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ एक खादिमुल हरमैन के उन्वान से इनको पहचाना जाता था और इस वजह से उनका एक तकद्दुस बन गया था। वो अब मसनूई था, क्या था, एक कोई भी एतराज़ करते हुए, तनकीद करते हुए थोड़ा सा घबराता था कि कहीं ये दोनों चीज़ें एक ही ना हो। आपने बहुत खूबसूरत इशारा किया कि इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। जी नहीं करना चाहिए, ये दो अलग चीज़ें। अब हम आ जाते हैं कि विद इन रॉयल फैमिली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विद इन रॉयल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े शदीद हैं। और जो लोग सऊद आले सऊद की फैमिली की जो इंटरनल राइफ्स हैं उनको जानते हैं, उसमें दरारें मौजूद हैं। और आए दिन आपको इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ दिन मंजर से गायब होते हैं, कभी उनकी सर्जरी हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो इंटरनल कश्मकश बड़ी शदीद है और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जी। अब ख़ास तौर से जो नाइफ, असल में तो नाइफ थे ना, जो खुद भी वली है थे और वो उनको बादशाहत नहीं मिल सकी। तो अब वहाँ पर यकीनन अंदर दरारें मौजूद हैं और इन दरारों से अमेरिका फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि इंटरनल दरारों की सूरत में जो मुखालिफिन हैं MBS के, वो ये चाहेंगे कि अमेरिका की हिमायत हासिल करके MBS को ओवरथ्रो करें। ये ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन अब होता क्या है, अमेरिका की गेम क्या है? अमेरिका की बुनियादी गेम ये है कि इस खित्ते में जो वो उन्होंने लूज़ किया है उसको वो रीगेन करें। कहीं पर वो सॉफ्टन करेंगे, मतलब ईरान के साथ सॉफ्टन करना उनकी बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है, यूरोपीय यूनियन का बड़ा दबाव है।
لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو سیریا میں ان کا ایگریشن زیادہ تیز ہو گیا ہے. افغانستان میں ان کی وڈرال کی پالیسی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. تو ان کے کئی رخ ہیں. تو بنیادی طور پہ امریکہ اس وقت ایم بی ایس کو دباؤ میں لے کر آیا ہے تاکہ ان سے ایران کے حوالے سے جو اب امریکہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ محمد بن سلمان بیہیو کریں. اور ورنہ ان کو یہ بھی پریشر دکھایا جا سکتا ہے کہ دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں. تو یہ صورت ہو سکتی ہے. جی زید صاحب بہت شکریہ، لائن پہ رہیے گا. قادری صاحب، آپ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا تھا کہ کوشنر نے سینچری ڈیل کے عنوان سے بن سلمان سے بھرپور استفادہ کیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ پریشر بھی اسی لیے تو نہیں ہے کہ مزید کچھ مراعات لینا چاہتے ہیں، مزید کچھ سعودیہ سے لینے کی خواہش ہے امریکہ کی؟ بالکل آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب 2018 میں جمال خاشقجی کا قتل ہوا اور 2019 میں ایک بین الاقوامی رپورٹ آئی اور اس میں بن سلمان کو تبھی سے ٹارگٹ کیا گیا، اور خود امریکہ نے بھی اور وہاں کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک رخ ظاہر کیا تھا بن سلمان کے خلاف. لیکن پھر ٹرمپ اور کشنر کی اس میں مداخلت کے بعد وہ چیزیں ڈیل ہوئی اور وہ دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم ورلڈ نے اس کا خمیازہ بھگتا اور ڈیل آف سینچری ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ بن سلمان پر شکنجہ بائیڈن حکومت کسنا چاہ رہا ہے، اور کیونکہ یہ خطرہ یہ بھی ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ سعودی عرب رشیا اور چائنا کے خیمے میں جائے. تو وہ چیزوں کو بیلنس کر کے رکھنا چاہتے ہیں بائیڈن، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بن سلمان سے مزید اور فائدہ حاصل کیا جائے. جی بہت شکریہ قادری صاحب. زیدی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، 1.5 سے 2 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ بتائیے کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ شام کے عنوان سے امریکہ نے مثلا کل ایک حملہ کیا ہے اور اچھا خاصا وہاں پہ نقصان ہوا ہے، اور عراق کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ فورسز کو کم تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے نیٹو کی فورسز میں 8 گنا اضافہ کرنے کی بات کی ہے. یہ نیٹو کا اعلان ہے. افغانستان کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا. تو یہ چیزیں آپس میں مکس نہیں ہو جائیں گی؟ ادھر سے اگر سعودیہ کو اپنے ہاتھ سے یعنی یا تو وہ دباؤ کے ذریعے سے کچھ اور منوانا چاہ رہا ہے، اور ادھر شام اور عراق کے اندر جو صورتحال ہے وہ ایران سے ٹینشن بڑھے گی، اور ساتھ عالمی معاہدے کے عنوان سے بھی کچھ شرائط کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے، ذرا اس پہ تبصرہ کر دیجیے گا. جی بالکل. تناظر اصل میں یہی ہے. اس کو جب ہم براڈر تناظر میں دیکھ لیتے ہیں نا تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ہو یہی رہا ہے کہ امریکہ اپنا دباؤ افغانستان میں بھی بڑھا رہا ہے، شام میں بھی بڑھا رہا ہے، عراق میں بھی بڑھا رہا ہے. لیکن گلف میں ایران کے ساتھ وہ دباؤ میں کمی لا رہا ہے نیوکلیر ڈیل کو ریوائیو کر کے، اور اس کے حوالے سے اس کی پریفرنسز جو ہے نا وہ اس میں اب ایران کے حوالے سے پالیسی میں اور شام ایران افغانستان کے حوالے سے ہمیں فرق نظر آئے گا. اسی طرح سے یہ جو اسرائیل کا حوالہ ہے، اسرائیل کے حوالے سے محمد بن سلمان نے ابھی تک براہ راست تسلیم نہیں کیا. اسرائیل کو یو اے نے کر لیا ہے، بحرین نے کر لیا ہے، عمان کے بارے میں بھی خبر آئی تھی کہ کرنے جا رہا ہے. تو غالباً اس دباؤ کے اضافے میں، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بائیڈن کی پرو اسرائیل اور ٹرمپ کی پرو اسرائیل پالیسی میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. تو مزید ظاہر ہے کہ اس دباؤ میں اضافہ کر کے کچھ اور بھی مراعات اور اس علاقے میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافے میں کچھ چیزیں حاصل کرنے کی یقیناً امریکہ کی کوشش ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. جی زیدی صاحب بہت شکریہ. قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بھی ایک پینترا ہے کہ جو امریکہ نے ابھی بدلا ہے. جو بائیڈن نے ایک انداز سے اپنے اہداف حاصل کیے اور کر رہے ہیں، اور ٹرمپ نے ایک اپنا انداز اپنایا تھا. امریکہ کی صہیونی دوستی، اسرائیل نوازی میں کبھی کمی نہ آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی. البتہ اس طرح کے اقدامات سے خاشقجی کے قتل کے نام پہ خود بن سلمان کو، اس کی ٹیم کو مزید دباؤ میں لایا جائے گا، اور مزید پیٹرو ڈالر اس سے وصول کیے جائیں گے، اور مزید اس سے اپنے اہداف حاصل کیے جائیں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.